الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قربانی عید کے دن جو گھر میں کی گئی ہے، ہم اس کے اندر ایک دو تین ہدایات بتانا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگ کے اندر اس کی فہم اور سمجھ اور بچوں کے اندر تربیت بھی قائم ہو جائے۔ قربانی کا سبق کہاں سے آیا آپ کو اور ہم کو؟ اللہ سبحانہ وتعالی دراصل قربانی کا جو سبق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ صافات میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں عمر بڑھتے رہی اور ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نصیب نہیں ہوئے تھے۔ پھر بوڑھاپے میں ان کو اولاد کی خوشخبری الحمدللہ نصیب ہوئی اور اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اسماعیل علیہ السلام جو پیدا ہوئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اپنے اس بیٹے کو اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ کو حاجر کو لے کے جا کر ایک ایسی جگہ چھوڑ کر نکل واپس آ جائے۔ جگہ کیا تھی؟ ویلی ہے۔ کہاں پر؟ مکہ جو ایریا ہے وہ کوئی درخت، کوئی زراعت، کوئی پانی وہاں موجود نہیں تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرمائے انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، ایک ایسے ویلی میں، ایسے وادی میں نے چھوڑ کر نکلا ہوں جو اس میں کوئی درخت ہی نہیں، یعنی کہ درخت کدھر ہوتا ہے؟ جدھر پانی ہوتا ہے، یعنی کہ پانی بھی نہیں۔ تو وہ کوسی جگہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر کعبۃ اللہ جو مکہ میں ہے اس جگہ پر۔ تو وہاں پہ چھوڑ کر نکل لوٹے ملک شام کے طرف، اور ان کی بیوی زوجہ اہلیہ پکارتی ہے اور کہتی ہے یا ابراہیم لمن تترکنا، اے ابراہیم ہم کو کس کے حوالے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ اور ابراہیم کو حکم جیسا اللہ کا آیا۔ ابراہیم کی خاصیت تھی جو یہ چیز آپ کے اور ہمارے اندر پیدا ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے۔ وہ کیا ہے کہ حکم اللہ کا آ جائے تو فوری حکم اللہ کے اپنانے میں چلا جائے، لیٹ اور سستی اور اس کے اوپر حجت بہانے حیلے حوالے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کا حکم آ گیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کرنا چاہیے۔ تو آپ یہ فوریت جو عبادت میں ہوتی ہے، یہ ادا اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو جیسا حکم آیا، اپنے بیوی بیٹے کو چھوڑ دیا اور پلٹ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ پکار رہے ہیں تو بھی ابراہیم علیہ السلام پلٹے ہی نہیں، اپنے راستے پہ نکل چکے۔ تو آخر میں وہ ایمان والی کہتی ہے اللہ امرک بہذا یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ ایسا کرنے کے لیے؟ تو ابراہیم بنا پلٹے اسی طرح منڈی ہلا کر کہہ دیے کہ نعم، جی ہاں۔ تو وہ ایمان والی کہتی ہے اذهب فإن الله لن يضيعنا، اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا تو آپ چلے جائیے، اللہ ہم کو ضائع نہیں کرنے والا ہے، یعنی ہمارا معاملہ بکھرنے والا نہیں جب اللہ ذمہ لیا ہے۔ یہ آج کا توکل کئی لوگوں کے پاس موجود نہیں۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ رزق کی گارنٹی دیا اور اسباب بھی بنایا، پھر بھی لوگ ڈر کے مارے حلال حرام کی تمیز کرے بغیر یہاں سے لوٹنا، وہاں سے دھوکہ دینا، یہاں سے بےمانی کرنا، یہ سارے چیزیں معاملے چلتے آ رہے ہیں الا ماشاء اللہ۔ تو لہذا آپ دیکھیے کہ یقین اللہ کے اوپر جو مضبوط ہوتا ہے وہ بندے کبھی رسوا نہیں ہوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نکل گئے اور کافی سال کے بعد واپس لوٹے، اور جب لوٹے بیٹا 15-16 سال کا جوان ہو چکا ہے۔ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم، اور سب سے کمزور درجے کی وحی ہے یہ، یعنی کہ وحی جو آتی ہے پیغمبروں کو اس کے کئی درجے ہیں۔ ایک کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈائریکٹ مخاطب ہو بغیر دیکھے کے مگر آواز سے، جیسا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلیم اللہ ان کو خطاب بھی دیے ہیں، وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ پھر دوسرا کہ وحی کے ذریعے، جبریل امین کے ذریعے وہ پیغام بھی آتا ہے اور جبریل امین پیغام پہنچاتے ہیں۔ یہ وحی کے بہت بڑے اور پاورفل مستند معاملے ہیں۔ مگر تیسرا درجہ جو کمزور اور کم درجہ ہے وحی کا، وہ ہے کہ خواب کے ذریعے، اور خواب میں شیطان بھی کچھ ملاوٹ ڈال سکتا ہے مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ محفوظ کرتا ہے اس چیز سے، پھر بھی وہ سب سے ادنا درجہ ہے وحی کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب مکہ کو آئے اور بیٹا یہ جوان ہو چکا ہے، قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، بیٹا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے خواب کے ذریعے سے کہ میں آپ کا گلا کاٹ رہا ہوں، ذبح کر رہا ہوں، انی اذبحک فانظر ماذا تری، دیکھو اس معاملے میں آپ کو کیا چیز کا
سمجھ میں آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام حکم، اور دیکھو ماں کی تربیت کیسی ہوئی۔ یہ بچہ والد کی سرپرستی میں نہیں تھا جتنا ماں کی پرورش ہوئی، حاصل ہوئی، اور ماں نے اس کو ایمان اور اللہ پہ یقین اور اللہ پہ توکل کتنا بھرپور، کتنا اس کے دل میں بسا کر رکھا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام جیسا بیٹے کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے ایسا حکم دیا خواب کے ذریعے میں آپ کا ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹے کی قبولیت اللہ کے حکم کے لیے دیکھیے کیسی ہے۔ فوراً بیٹے نے جواب دے دیا۔ بیٹا یہ نہیں کہا ابا جان خواب میں پکا میں ہی تھا، خواب کی کچھ اور تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اپنی جان بچانے کے خاطر کوئی کچھ بھی ہیلے حوالے ڈھونڈتا ہے، مگر یہ بیٹے نے اپنی ماں کی تربیت، جو ایمانی تربیت اور اللہ کی بندگی سچے دل سے جو لے لیتے ہیں، اپنا لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی معاملے بڑے نہیں ہوتے اللہ کے حکم کے آگے۔ فوراً سپرد ہو گئے اور کہنے لگے قال یا ابت فعل ما تؤمر، اے ابا جان اللہ تعالیٰ حکم دیا تو فوری کر دیجیے، اس میں کوئی جھجک نہیں۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، حالانکہ ذبح کرنا معمولی آرام کا کام نہیں، بہت تکلیف اور گلا کاٹنا کتنا معاملہ دشواری اور دکھ کا ہے، انسانی فزیکل کنڈیشن کے حساب سے بھی۔ انسان کو چھوٹا زخم چرکا لگا تو کہاں سے کہاں ہو جاتے ہیں۔ سوچئے یہاں پر گلا کاٹنے کا حکم آیا، اور والد کسی اور کو نہیں، اپنی خاص اولاد کو جس کی بڑھاپے میں ان کو ضرورت تھی اور ملی، پھر قربان کرنے کا حکم بھی آیا۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی خاصیت دیکھیے، اسماعیل علیہ السلام یہ بھی نہیں کہے کہ ابا جان ٹھیک ہے اپن کریں گے، مگر بس میری اماں سے گلے مل کے آتا ہوں تھوڑی دیر، یعنی کہ اتنا ٹائم بھی نہیں دیا اپنے آپ کو گیپ اور فرصت، فوراً کرو جو اللہ کا حکم آیا فوراً کرو۔ یہ دیکھیے فوریت کا معاملہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اللہ چاہا تو میں صبر کرنے والوں میں سے پایا جاؤں گا۔ آج کسی باپ اولاد کو کہتا ہے تو بیٹے دور بھاگ کر بولتے بابا کیا سرک گئے، کیا دماغ خراب ہو گیا، کیا بات کر رہے ہیں باجان، کس کو گلا کاٹ نہیں۔ ہم تو یہاں پر حکم اللہ کا جب آتا ہے تو انسان اللہ کے حکم کے حوالے ہو جاتا ہے، چاہے ان کی اولاد کی خواہش کتنی بھی دل میں بھری ہوئی تھی، مگر قربانی کس کی ہو رہی ہے؟ جانور کی نہیں، اپنے خواہشات کی قربانی کرنا سیکھو کہ آپ کے دل میں کوئی چیز بڑھی ہوئی ہے، اللہ سے بڑھ کے کوئی چیز دل میں بسانا نہیں ہے، یہ چیز کا سبق ضروری ہے۔ تو یہاں پر بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ عید کے دن قربانی کرے تو گوشت تازہ ملتا، بریانی کھاتے، فلان کھاتے، اس کے لیے نہیں تھی عید یہ سبق لینے کے لیے تھی، اصل سبق۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ کی فوریت کی تیزی کا انداز آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ فلما اسلما، دونوں بھی اللہ کے حکم کے حوالے ہو گئی۔ اسلام کا معنی کہ اپنے آپ کو سرنڈر کرنا، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا، اللہ جو فیصلہ کرتا کرنے دیجئے، اس کے اوپر ہم عمل کریں گے، یہ ہے فیصلہ اللہ کا اور بندگی صحیح اللہ کی۔ تو وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم اور اسماعیل اتنی تیزی سے وہ ہو گئے عمل میں فوری، فلما اسلم وتلہ للجبین، پیشانی کو پیچھے کر دیے اور چاقو بھی چلا دیے، اتنی اسپیڈ میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ آپ کو معلوم وہ جگہ پہ کوئی بھی بشر نہیں ہے، ابراہیم اور اسماعیل دونوں ہی ہیں، وہاں پر اتنی تیزی اور فوریت سے کام شروع کر دیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرمائے وَنَادَيْنَاهُ، ہم کو ابراہیم کو پکارنا پڑا۔ ندا پکار کو کہا جاتا ہے۔ کیوں پکارے؟ کیونکہ قریب انسان کو بات کر سکتے ہیں، مگر دور انسان کو پکارنا پڑتا۔ کوئی شخص آپ سے کچھ کام سے بچے کو بھیجتے ہیں تو پھر آپ اس کو پکارتے ہیں، ارے بھائی یہ بھی لا لو، بھول جاؤ نا، پکارنا اس کو ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ جبریل امین کو ندا لگائے کہ جبریل امین آسمان سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ ابراہیم اور اسماعیل پریشان، کوئی نہیں یہاں، اوپر دیکھتے ہوئے دیکھے کہ جبریل کسی جانور کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ کیا منظر ہے؟ جبریل اللہ اکبر اترتے ہوئے اسماعیل کو ہٹا، وہاں پر وہ جانور کو رکھ دیے ہیں۔ تو ابراہیم کہے وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اللہ، یہی تکبیرات عید کے اور ہم آپ بولتے رہتے ہیں مگر سبق نہیں جانتے، افسوس۔ تو وہاں پر یہ سنت ابراہیمیت تا قیامت اللہ کو پسند آئی ادا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ابراہیم نبھائے، اپنے خواہشات کو کچلے، یہ قربانی دینا سیکھو کہ اپنے خواہشات کو کچلنا، فجر کے لیے نیند کو چھوڑ کر نماز کے لیے آنا، یہ قربانی ہے۔ آپ زندگی میں دین اسلام کے لیے، اللہ کے حکم کے لیے اپنے خواہشات کو کچل کر رکھنا، اللہ کا حکم آگے اور بڑا اور اونچا بنانا، زندگی میں یہی کامیابی کا سبق لینا چاہیے۔ تو زندگی میں صرف قربانی جانور کی مت دیجیے، بلکہ نفس کے خواہشات کی بھی قربانی دیجیے جو حرام ہے۔ زندگی میں دل کے اندر حسد، کپت، کینہ، بغض و حسد، اس کی قربانی دیجیے، اللہ کے لیے دل صاف کریے۔
اور دنیا کی لالچ کے پیچھے بھاگنے کے خواہشات کو کچل کر رکھیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں زکوٰۃ، خیرات، صدقات کرنے کی، دنیا کی محبت اور پیسوں کی محبت کی قربانی کیجیے، یہاں پر آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمارے اور آپ کے دلوں میں اور ایمان میں قربانی کا جذبہ سچا اور پکا رکھے اور ہم سے اور آپ سے قبول کرے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔